پھر چند لمحوں بعد ناتوانی سے بولی، بندی کا حلق خشک ہو رہا ہے، کچھ پانی اگر رہا۔ پانی یہاں کہاں ہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وہ چاروں طرف دیدے گھما کے رہ گئی۔ بے چارگی اور بے بسی کی تمام علامتیں اس کے چہرے پر سمٹ آئیں۔ میں اسے پانی کہاں سے فراہم کرتا؟ وہ کیسا ستم ظریفانہ مطالبہ کر رہی تھی۔ بندی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا جاری ہے، وہ اٹکتی زبان سے بولی۔ مجھے معلوم تھا وہ حرفوں کی بنی ہوئی ہے، مجھے پہلے ہی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ میرے جواب سے اس کی ہمت سوا ہو رہی تھی۔ ابھی زبان کھلی ہے، بعد میں ہاتھ پیر بھی کھلنے لگیں گے۔ نصیر بابا کی زبانی اس کی شیشہ بازی سے مجھے آگاہی نہ ہوئی ہوتی تو بڑی وحشت ہوتی۔ وہ سارے واقعات رات بھر میری آنکھوں میں گھومتے رہے۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت زنان خانے کی سیڑھیاں پلانگ کے اس کے سر پہ جا پہنچتا۔ رات بھر میرا خون جلتا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس سے کیا سلوک کروں۔ اس سے پہلے ایسی دو عورتوں سے میرا واسطہ پڑ چکا تھا۔ ایک وہ بدکار نسترن تھی، اس کمینی نے کورا کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے جال پھیلایا تھا۔ 7 سال بعد جب میں جیل سے لوٹا تو اتفاق سے دوبارہ وہ مجھے ریل کے ڈبے میں نظر آ گئی۔ وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ اس بار اس کے ساتھ خوشنما زری تھی۔ لگتا تھا خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ زری کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ نسترن سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ نسترن کو میں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دیتا۔ زری کے خیال نے میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ بعد میں بس مجھے نسترن کے چنگل سے زری کو چھڑا لینے کا وقت ہی مل سکا۔ نسترن جانے اب کہاں ہو؟ خدا سے غارت کرے کاش وہ ایک بار اور ٹکرا جائے۔ پھر چمپا بیگم کے لیے بھی میرے سینے میں ایسی ہی آگ بھڑکی تھی۔ اس نے فمی کو بالا خانے پر بٹھا دیا تھا۔ چمپا بیگم نے اپنی زندگی کا طور ہی بدل لیا۔ اس نے اپنا سب کچھ ترک کر دیا، پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ وہ تو سراپا توبہ بن گئی۔ ایک مسلسل پشیمانی اور عجز و انکسار، اظہار ندامت کے لیے اس نے میرا تعاقب جاری رکھا۔ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کون یقین کرے گا کہ جو عورت فمی کو بالا خانے تک لے گئی تھی وہی اب فمی کے گھر میں اس کی بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ چمپا بیگم تو بالکل پگھل گئی تھی۔ اس کے اندر اتنی سیاہی نہیں بسی تھی، کوئی کرن ضرور چھپی تھی اور اسے بس کسی کا انتظار تھا۔ مجھے معلوم تھا اس عورت رئیس بیگم کا سر دست میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پٹے کسے بغیر لوگ یوں گھروں گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، سب ان کے ختم ہو جانے اور ختم کر دینے کی آرزو کرتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہر کوئی چمپا بیگم نہیں ہوتا، جو نہیں ہو پاتا پھر اسے برتنا بھی دوسرے طریقے سے چاہیے۔ آدھے گھنٹے کے قریب وقت ہو چکا ہوگا، میرے پاس گھڑی نہیں تھی لیکن میں تو ایک ایک پل گن رہا تھا۔ مجھ پر تو یہ عرصہ مہینوں اور برسوں کی طرح گزرا تھا۔ رئیس بیگم اور خادماؤں سے زیادہ خوار تو میں خود تھا۔ اس کے بدلے وٹھل میرے ذمہ کوئی اور کام لگا دیتا تو ایسی بیزاری اور وحشت نہ ہوتی۔ میں کچھ بھی طے نہ کر سکا کہ مجھے اور کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہنا ہے۔ وٹھل اور نصیر بابا اب تک خاصی دور جا چکے ہوں گے۔ عمارت سے باہر نکلنے میں انہیں ناکامی ہوتی تو نصیر بابا مجھے اس مبحث سے رہائی دلانے کسی طرح لوٹ کے ضرور آتے۔ یہ وقت تو بہرحال جیسے تیسے گزر گیا ہے، باقی بھی گزر جائے گا۔ آگے بھی کیا ہوگا؟ آگے کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے میرے جاتے ہی ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ زنان خانے سے بلند ہونے والے شور سے نچلی منزل کے ملازم سرگرم ہو جائیں گے۔ میں تو مہمان خانے ہی میں ہوں گا، وہ مجھے ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ ابتدا ہی میں مجھے ان سے دو ٹوک بات کرنی ہوگی۔ انہیں باور کرانا ہوگا کہ میں یہیں موجود ہوں اور بٹھل بھی واپس آ رہا ہے۔ بٹھل کی واپسی تک مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا جائے۔ کمرے میں جاتے ہی احتیاطاً مجھے تمنچہ سامان سے نکالنا ہوگا، شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اب ان سے مراسم کی نوعیت یکسر مختلف ہوگی۔ ان کی نگاہیں بدلی ہوئی ہوں گی، وہ مجھ سے خوف زدہ بھی ہوں گے اور مجھے نظروں سے دور بھی نہیں رکھیں گے۔ اگر اس دوران میں بھولے بھٹکے سید صاحب گھر آ گئے یا انہیں ڈھونڈوا کے بلوا لیا گیا تو ان کا قہر و غضب بے پناہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کو طلب کر لیں۔ بٹھل کی واپسی تک مجھے بہت صبر و تحمل کرنا ہوگا۔ بٹھل کو بھی میری وجہ سے جلد واپسی کی فکر ہوگی۔ مجھے اسے کچھ پوچھنے سمجھنے اور بوجھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا اور میں چل پڑا۔ میری طرح اسے بھی کچھ کر گزرنے کی بے چینی ہوگی جو اس نے آگے پیچھے کا مجھے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا، غالباً دانستہ۔ اس نے باقی مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ پیش آنے والے نشیب و فراز کے مطابق میں خود ہی فیصلے کرتا رہوں۔ احکام سے آدمی پابند ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسی ہدایتیں جاری کرنا عرصے سے بند کر دیا تھا۔ لکھنؤ میں رجن کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، بلکہ رجن سے زور آزمائی کے لیے میں کھڑا ہوا تو اس نے مجھے نہیں روکا۔ چاندنی بانو کے لیے میری بولی پر بھی اس نے کوئی باس پرس نہیں کی۔ شمشاد ہاں کے اڈے پر پولیس آئی تو وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں خود ہی پولیس آفیسر سے الجھتا رہا۔ بے شک اس نے دخل دینا
کم کر دیا تھا، لیکن وہ میری سنتا بھی بہت کم تھا۔ میں نے کتنی عاجزی کی کہ فیض آباد تک آئے ہو تو کچھ دن کے لیے یہیں ٹھہر جاؤ۔ زری کو دیکھے ہوئے دن ہو گئے، وہ بہت ناراض ہوگی۔ بیٹل نے میری ایک نہ سنی۔ اگر ہم وہاں رک جاتے تو اس طرف آنا ٹل بھی سکتا تھا، مگر وہی بات، جیسا لوگ کہتے ہیں، دانے دانے پر مہر ہوتی ہے، لمحے لمحے پر بھی یہی قول صادق آتا ہے۔ آدمی سوچتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے۔ طبیعت کی خرابی، سید کے ہاں قیام، نصیر بابا سے ملاقات، یہاں دو ستم رسیدہ لڑکیوں کو ہماری ضرورت تھی، کیسی شدید ضرورت، جیسے کسی نے دھکیل کے ہمیں یہاں بھیجا ہو۔ ہمارا یہاں آنا اچھا ہی ہوا، ہمارے لیے نہیں تو ان دونوں کے لیے۔ ہم نہ آتے تو ان کی مسیحائی کو کون آتا اور کب آتا؟ ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو ان کے والدین کا ہوا تھا۔ اب وہ کسی گوشہ امام میں چلی جائیں گی، ہمارا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اطراف و جوانب میں سید کا زور و اثر بے اندازہ ہے، وہ ہمارے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے، اور جانے کتنی مدت لگ جائے، مگر ہمارے پاس روز و شب کی کیا کمی ہے۔ کچھ وقت اور بیتا ہوگا کہ راہداری کی طرف سے کسی کے تیز قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی کسی کا نام لے رہا تھا۔ آواز مردانہ تھی اور گھبرائی ہوئی۔ زنانانی کی ویرانی دیکھ کے اس کا یہی حال ہونا چاہیے تھا۔ سامنے بیٹھی خادماؤں میں ایک تموج سا نمودار ہوا۔ رئیس بیگم کے ڈھلکے ہوئے شانے بھی اکڑ گئے۔ چاپیں اور قریب آئیں تو میں نے جھٹ رئیس بیگم کا بازو پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھا دیا، دوبارہ چاقو اس کے نزدیک کیا۔ خادماؤں کی سسکاریاں نکل گئی۔ میں انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے خود کو روک لیا، میری آواز باہر بھی جا سکتی تھی۔ باوجلت دروازہ کھول کے میں نے رئیس بیگم کو سامنے رکھنے کی بجائے اپنے پیچھے دائیں ہاتھ کے پہلو میں دیوار کی جانب کیا اور خود دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ رئیس بیگم بالکل چھپ گئی تھی۔ آنے والے کو دور سے اندر کمرے میں فوراً کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا، توقع کہ کچھ آگے آ کر جھانک کے تصدیق نہ کرے۔ بصورت دیگر کسی خادمہ کی جھلک اسے باہر سے بھی نظر آ جاتی تو اندر آنے کے لیے اس کی بےتابی دوچند بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں معلوم اسے کوئی نظر آیا یا کھلے دروازے اسے مہمیز کیا۔ ہر دو صورت میں اس کا اندر آنا یا جھانکنا لازم تھا۔ دروازے پہ آ کے اس نے اضطراری انداز میں ہنکاری بھری کچھ بڑبڑایا۔ میں اسی لمحے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا اور قدم بڑھائے، میں نے چشم زون میں دروازے کی اوٹ سے نکل کے اس کی گردن پر پنجہ ڈالنا چاہا۔ عین موقع پر وہ ترچھا ہو گیا اور اس کی کلائی میری گرفت میں آ سکی۔ ہاتھ کی ذرا سی ڈھیل دیکھے طاقت سے جھٹکا دیا جائے تو بازو اپنی جگہ نہیں رہتا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ اس صدمے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ پاگل سا ہو گیا۔ پھر میں نے اچھل کے اس کے کولہے پر پیر سے ضرب لگائی تو وہ اوندے منہ قالین پر جا گرا اور ڈکرانے لگا۔ اس نے میرا چاقو دیکھ لیا تھا۔ مجھ سے دور ہونے کے لیے اسے فوراً کسی محفوظ گوشے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ شدید تکلیف کے باوجود اٹھ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوانگی کرے، میں نے اسے خادموں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس صورتحال میں یہ رعایت اس کے لیے بڑی جان فزا ہوگی۔ وہ ہڑبڑا کر کراہتا لوٹتا پوٹتا ہوا خادماؤں کی طرف جا پہنچتا۔ ہیبت سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ رئیس بیگم پر بھی اس نے نگاہ رکھی تھی۔ چند ثانیوں کے لیے مجھے اس سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ موقع غنیمت جان کے وہ فرار کی احمقانہ کوشش کر سکتی تھی، مگر وہ تو اور کونے میں دبک گئی، جیسے دیوار میں سما جائے۔ آنے والے شخص کا نام کچھ اور ہوگا۔ سب اسے بانکا کہتے تھے۔ عمر 30 سے اوپر، دبلا پتلا، اٹھتا قد، رنگت صاف ستھری، بڑی بڑی نشیلی سی سرما بھری آنکھیں، پیچھے کی طرف لوٹے اور سلیقے سے کنگھی کیے ہوئے لمبے بال اب بے ترتیب ہو گئے تھے، لٹے ماتھے اور چہرے پر بکھر گئی تھیں۔ چکن کے کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا۔ اچھی شکل و صورت کا تھا، مگر کچھ آواز میں بل تھا، کچھ اعضاء میں۔ چلتے چلتے اور باتیں کرتے کرتے اچانک لہرا جاتا۔ کئی بار مہمان خانے میں میرے لیے کھانے کا تشت لے کے آیا تھا۔ مہذب اور جانثار قسم کا شخص تھا۔ ابن کہتا تھا اس کے ہاتھوں انگلیوں میں جادو ہے، ایسی مالش کرتا ہے کہ آدمی مدہوش ہو جائے، سارا جسم جھنجھنا جائے۔ بانکے نے متعدد مرتبہ میرے جسم کی مالش کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، میں منع کر دیتا تھا۔ وہ خادماؤں سے زیادہ ہراساں ہو گیا، دیر تک ہانپتا کانپتا رہا۔ میرے جی میں آیا اس سے پوچھوں نصیر بابا کہاں ہیں، کچھ تو سنگن ملے گی، لیکن رئیس بیگم اور خادماؤں کو اس کے کسی جواب سے تقویت مل سکتی تھی۔ میں چپ رہا اور میں نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ بانکے کے بعد کوئی اور بھی آ سکتا تھا۔ میں دروازے کے قریب ہی رہا۔ کوئی 5 منٹ اور گزرے ہوں گے کہ ایک اور ادھیڑ عمر عورت کو مجھے خادماؤں کے پاس بٹھانا پڑا۔ راہدری میں وہ مضطربانہ صدائیں لگاتی ہمارے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں کہ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سیدھی اندر چلی آئی، مجھے کچھ زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑی۔ دروازے کے پہلو سے اچانک اپنے سامنے میرے نمودار ہو جانے پر وہ چکرا گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جسم ڈگمگا گیا۔
میں نے اس کا ہاتھ کھینچ کے خادماؤں کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکتی بڑکتی پھڑکتی ان پر جا گری۔ کچھ خادماؤں نے اس نیم جا کو سہارا دیا اور جگہ بنا کے اسے سمیٹ لیا۔ رئیس بیگم سمیت ان کی تعداد اب 14 ہو گئی تھی۔ مزید دیر ہو جانے سے یہ تعداد بڑھ سکتی تھی۔ میں اکیلا تھا اور میرے پاس صرف چاقو تھا۔ اتنی بڑی نفری میں کسی کی غیرت بیدار ہو سکتی تھی۔ مجھے خون خرابہ بھی نہیں کرنا تھا۔ وہ کسی نوارس سے نپٹنے کے لیے ذہن میں پہلے جیسی الجھن نہیں رہی تھی۔ وقت کچھ اور گزر گیا تھا، 52 گھنٹے کے لگ بھگ، لیکن کچھ طے نہیں تھا۔ آدمی خود پر گزرنے والی کیفیات سے وقت کی پیمائش کرتا ہے۔ تند ہو تو لمحے پہاڑ بن جاتے ہیں، لطف و کرم پر مائل ہو تو مانند حباب مانند ہوا ہے۔ میں نے کچھ اور توقف کیا۔ اتنی تندہی سے کھڑے کھڑے ٹانگیں جکڑنے لگی تھی۔ مسلسل بخار سے ابھی میں اٹھا ہی تھا۔ دوا جاری تھی اور ڈاکٹر کشن نے زیادہ تھکاوٹ سے منع کیا تھا۔ مزید 10 منٹ اور گزرے ہوں گے کہ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور آدھا جسم باہر نکال کے راہداری میں نگاہ دوڑائی۔ سکوت طاری تھا۔ دروازہ بند کر کے میں اندر آ گیا اور میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا، اور پھر ایک خیال نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم روک لیے۔ ایسے ہی چلے جانے کے بجائے اگر میں انہیں شش و پنج سے دوچار کر کے جاؤں تو کیا حرج ہے؟ مجھے رئیس بیگم سے کہنا چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے باہر جانا ہے، جو جہاں موجود ہے وہیں ٹھہرا رہے۔ کسی نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو میری مراد یہ تھی کہ میرے جانے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے میں انہیں پس و پیش ہو، ان کی داد و فریاد ہاں ہو میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ یہ تب ہی ممکن تھا کہ انہیں میرے واپس آ جانے کا یقین ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا پھر معان ایک اور تدبیر میرے دماغ میں گھومتی اور مجھے منتشر کر گئی۔ کیوں نہ میں ان سب کو یہیں چھوڑ کے رئیس بیگم کو ساتھ لے کر باہر نکلوں؟ میری خواہش پر رئیس بیگم انہیں متنبہ کرتی جائے گی کہ اس کی واپسی تک سب یہیں موجود رہیں، کوئی بھی باہر نکلنے کی جرات نہ کرے۔ رئیس بیگم کا یہ انتباہ ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میں رئیس بیگم کو بے سدھ کر کے کسی اور کمرے میں مبہوس کر دوں، خادمائیں یہاں اس کی واپسی کا انتظار کھینچتی رہیں گی اور رئیس بیگم کسی اور کمرے میں بے خبر پڑی ہوگی۔ مل جائے گا، مگر کتنا؟ کیا مجھے پھر نیچے چلے جانا چاہیے؟ میں زنان خانہ مقفل نہیں کر سکتا۔ میرے باہر جاتے ہی کوئی بھولا بھٹکا ادھر آ نکلا اور مختلف کمروں کی طرف تانک چھانک کرتا ہوا رئیس بیگم کے کمرے تک پہنچ گیا، اور محصور خادماؤں تک تو کیا حاصل ہوگا؟ کتنی دیر کی رعایت! اور اگر رئیس بیگم کو دوسرے کمرے تک لے جانے کے دوران میں ہی کسی نے اوپری منزل کا رخ کر لیا تو میری کیا ترجیح ہونی چاہیے؟ مجھے رئیس بیگم کو سنبھالے رکھنا ہے یا آنے والے شخص کو روکنا ہے؟ رئیس بیگم کو چاقو کی زد پر دیکھنے کے باوجود وہ شخص پسپا نہیں ہوا۔ خود کو ترک کرنے یا تعمیل حکم پر آمادہ ہونے کی بجائے الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا تو مجھے رئیس بیگم سے ہاتھ اٹھا کے اس شخص کا تعاقب کرنا چاہیے۔ وہ تو نیچے جاتے ہی فیل مچا دے گا۔ مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اختیار واپس کر کے میں اپنی راہ لوں۔ جلد یا بددیر مجھے یہی کرنا ہے۔ اس کشمکش میں چند منٹ اور گزر گئے اور دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ انہیں متجذب رکھنے کے لیے چلتے چلتے یہ تنبیہ و تاکید مجھے ایسی سطحی اور غیر ضروری نہیں لگی کہ میں تھوڑی دیر بعد ان کے درمیان واپس آ رہا ہوں۔ میری واپسی تک وہ اپنی جگہ قائم رہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ باقی اب ان پر تھا کہ میرے غلبہ و تسلط سے نجات پانے میں وہ کتنا وقت لیتی ہیں، خود سے کس قدر حجت کرتی ہیں۔ اکبی سبززار کی جانب کھلنے والے دروازے کا زینہ اتر کے میں تیز قدموں سے نیچے آ گیا۔ وہاں دور دور تک کوئی شخص نہیں تھا۔ کھلی ہوا میں آ کے پسینہ آ گیا اور ایسا لگا جیسے کسی بڑی مہم سے لوٹا ہوں۔ میں اندھیرے سے اجالے میں آ گیا ہوں۔ آسمان پر بادل اتنے گہرے نہیں رہے تھے، لیکن دھوپ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی رفتار دھیمی کی، سارا جسم کھچنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کے بشارت اچھل گیا اور ٹھٹک سا گیا۔ آپ کدھر سے چھوٹے صاحب؟ اس نے دور ہی سے متردد آواز میں پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے درشتی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بل کھا گیا۔ وہ ابن آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ابن کہاں ہے؟ میں نے بنسبت ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ کے کمرے کی طرف۔ بشارت میرے ساتھ رہا۔ کچھ دور چند قدم کا فاصلہ طے کر کے میں اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ وہاں نذرو، ابن اور ایک اور ملازم جس کے نام سے میں واقف نہیں تھا منڈلا رہے تھے۔ تینوں میری جانب امڑ آئے۔ کہاں تھے آپ؟ ابن نے وحشت سے پوچھا۔ زنان خانے کی طرف، میں نے سکون سے جواب دیا۔ آپ وہاں تھے؟ وہ اٹکتی آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے بے اعتنائی سے کہا۔ وہیں۔ ان کے چہروں سے ظاہر تھا میرے جواب سے ان کی تشفی نہیں ہوئی ہے۔ اچھے ملازموں کو چہروں اور لہجوں کی پہچان خوب ہوتی ہے۔ ابن کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن چپ رہا۔ بابا کب گئے؟ میں نے سرسری طور پر پوچھا۔ انہیں تو دیر ہو گئی۔
کب تک آنے کو کہہ گئے ہیں؟ جلدی ہی کا بول کے گئے تھے، ابن کی آواز کھوئی ہوئی تھی۔ ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ بٹھل اور نصیر بابا کو فروزہ یاسمین کو یہاں سے لے جانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ہے، لیکن اس وقت ابن اور دیگر ملازمین کو کوئی تقدر ہو نہ ہو، مہمان ہونے سے اتنی دیر میرے غائب رہنے نے انہیں ضرور متوحش کیا تھا۔ آج تک چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، ممکن ہے انہوں نے ہی اپنا تجسس دور کرنے کے لیے بانکے کو زنان خانے بھیجا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا یا نہیں آ سکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ابن کی جانب سے کسی مشروب اور پھل وغیرہ کی پیشکش پر میں نے صرف پانی طلب کیا۔ اس نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلنے اور مجھے پیش کرنے میں خاصی مستعدی دکھائی۔ آنے والا وقت میرے لیے ایک تجربے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آنے والے وقت میں بٹھل اور مجھ سے ان سعادت آثار خدمت گزاروں کا کیا طور ہوگا، انہیں یک بیک اپنی وضع بدلنے میں کس قدر دشواری ہوگی۔ سر جھکانا ان کا پیشہ ہے۔ کچھ ہی دیر جا رہی ہے، عجب ندامت امیز تلخی اور کدورت امیز پشیمانی کا سا عالم ہوگا ان کا۔ کمرے میں گھڑی موجود تھی، 12:30 بج رہے تھے۔ گویا بٹھل اور نصیر بابا کو گئے ہوئے 1.25 گھنٹے کے قریب ہو رہا تھا۔ ابن کمرے کی چیزیں درست کرنے لگا۔ یہ اس کا معمول تھا، جب بھی آتا کبھی بستر کی چادر، میز پوش، پردے ٹھیک کرنے لگتا، کبھی کرسیوں میزوں اور صوفوں کی صفائی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ آج اس کے اس مشغلے میں پہلی جیسی دلجمی نہیں ہے۔ میں نے بستر پر جمع ہی لی تو وہ مردم شناس سمجھ گیا کہ مجھے خلوت کی ضرورت ہے۔ چپکے سے وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ سنو، میں نے اسے پکارا تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے لوٹ آیا۔ میں یہیں کمرے میں موجود ہوں، کہیں باہر نہیں جا رہا۔ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھا کیا۔ کچھ دیر میں بابا آ جائیں گے، میں نے کہا۔ جی اچھا، وہ گموگو کی حالت میں بولا۔ اس نے کچھ توقف کیا، پھر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مساری سے اتر کے میں نے سامان سے تمنچہ نکالا اور بستر پر آ کے ڈھیر ہو گیا۔ بس کچھ دیر کا سکوت اور ٹھہراؤ، پھر زنان خانے سے شور بلند ہوگا اور جیسے در و دیوار متحرک ہو جائیں گے، سارے گھر کا موسم بدل جائے گا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ رئیس بیگم اور خادمائیں ابھی تک میری واپسی کے منتظر ہوں گی۔ میری نظریں گھڑی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ صدائیں ایک جیسی اور دھیمی ہوں تو خاموشی اور گہری کر دیتی ہیں۔ وقت دھڑک رہا تھا، میرا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو ٹٹولا، مجھے طمانینت ہوئی۔ اس دھڑکن میں خوف کی آمیزش نہیں تھی۔ آنے والے وقت کی نگاہیں کیسی ہی بے مہر ہوں، وہ دونوں تو یہاں سے چلی گئیں، کچھ تو اس جزا کی سزا ہمیں بھگتنی ہے۔ میں نے خود کو آسان کرنے کی کوشش کی، آنکھیں بند رکھنے اور جسم کی گرہیں کھولنے کی کوشش۔ نہ آنکھیں بند ہوتی تھی، نہ جسم کھلتا تھا۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ اس اثناء میں بدلتے رویوں اور تیوروں سے مزاحمت اور مدافعت کے لیے مجھے اپنا رد عمل متعین کر لینا چاہیے تھا۔ سید محمود علی کی عدم موجودگی میں گھر کے کرندے رئیس بیگم کے احکام کی پیروی کریں گے اور رئیس بیگم غم و غصہ میں انہیں کوئی بھی سخت قسم کا حکم دے سکتی ہے۔ میرے لیے غالباً یہی ایک طریق سودمند تھا کہ بٹھل کے آنے تک بہر صورت منضبط اور متحمل رہوں۔ چاقو تمنچے یا اڈے کے کسی زور پر بل کی نمائش سے وہ اور بھڑک سکتے ہیں۔ بٹھل کے آنے کے بعد تو میرا کام ختم ہی ہو جائے گا۔ دروازے کے باہر اٹھنے والے شور سے میں چونک پڑا۔ باہر سے بھاگتے ہوئے آدمی کی بے حکم چاپیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ دروازہ تڑاک سے کھلا اور حواس باختہ بشارت نامی ملازم اندر آیا، جیسے مجھے ختم کر دینے کے در پہ ہو۔ آیا وہ بہت زور و شور سے تھا، لیکن مسحری کے پاس آ کر اس نے بدقت خود کو تھام لیا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہے؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ آپ زنان خانے میں تھے؟ اس کی آواز قابو میں نہیں تھی۔ ہاں، میں نے سر ہلا کے کہا۔ بانو صاحب کیا بولتی ہیں؟ وہ حفقاتی لہجے میں بولا۔ میں کوئی جواب دینے والا تھا کہ دروازے کے باہر پھر شور اٹھا۔ بڑے دروازے پر تعینات بندوق بردار دربان پاگلوں کی طرح تڑکتا پھڑکتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ وہ گھٹے ہوئے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ بانو صاحب بولتی ہیں، اس آدمی کو باہر مت جانے دو۔ نہیں تو وہ وحشیانہ انداز میں بولا، کوئی اکڑ پھکڑ کرے تو گولی مار دو۔ میں بستر پر بیٹھ رہا۔ دربان نے بندوق تان لی، اس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائے۔ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز کسے آ گئی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، جاؤ بڑے دروازے پر جا کے چوکسی دو، نہیں تو پھر یہیں آرام سے بیٹھو۔ بندوق دیکھ لینا ٹھیک طرح چلتی ہے کہ نہیں۔ اس نے بندوق نیچی نہیں کی۔ اتنی دیر میں ابن اور نظرو بھی ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے بولائے ہوئے اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے بانکا بھی لچکتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا اور لہراتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں، بانو صاحب بولتی ہیں مالک کے آنے تک اس کمینے ناشکرے کو رسی سے زنجیر سے باندھ کے رکھو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس نمک حرام نے ہم لوگوں کو بڑا ستایا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا بولوں تم کو، خدا خیر کرے۔
بانو صاحب کی حالت تو بہت خراب ہے، اس نے پنجہ پھیلاتے اور جھجری لیتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس بہت بڑا چاقو ہے۔ ان پانچوں نے مسحری کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ابن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، تاہم وہ انہی کے ساتھ تھا۔ چاقو کدھر ہے؟ دربان دھاڑتے ہوئے بولا اور بندوق سے نشانہ لینے کی ببکی دینے لگا۔ چاقو ہے میرے پاس، میں نے جیب تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پہلے میری بات دھیان سے سن لو، تم لوگوں سے اپنا کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہم نے اچھا وقت گزارا ہے، تمہیں اصل بات معلوم نہیں ہے، معلوم ہو جائے گی تو پچھتاوا ہوگا، اس لیے بہتر ہے ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ نظرو برہمی سے بولا، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، جس کے ہیں اس کے حکم پر چلنا ہے، تو مالک کو آنے دو۔ دربان نے بھی مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی، کڑکتی آواز میں بولا، چاقو کدھر ہے؟ دیکھو تمہیں یہی حکم ملا ہے نا کہ مجھے یہاں سے جانے نہ دو یا کچھ اور؟ میں نے نرمی سے کہا، بھروسہ رکھو میں یہیں موجود ہوں، اور رسی زنجیر اور جکڑنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی پورا کر لو، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تم 5 ہو، میں اکیلا، تمہارے پاس بندوق بھی ہے، میں تمہارا گھیرا توڑ کے کس طرح جا سکتا ہوں؟ جانا چاہوں تو تم مجھے روک بھی نہیں سکتے تھے، میں کب کا جا چکا ہوتا، اپنا کام ختم کر کے زنان خانے سے سیدھا چلا جاتا، یہاں اپنے کمرے میں کیوں واپس آتا؟ ہمارا سامان بھی یہیں رکھا ہے، مجھے بابا کا انتظار ہے، تمہارے مالک کا بھی، ان سے ملاقات کیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ بات مت بڑھاؤ، اطمینان سے اپنے اپنے کام پر جاؤ، یا پھر ادھر ہی میرے پاس بیٹھو، ذرا صبر و ضبط سے کام لو۔ دربان نے سنی انسنی کر دی۔ چاقو نکالو، وہ پھنکارتی آواز میں بولا، اور میرے کچھ اور نزدیک آ گیا۔ جیب سے چاقو نکال کے میں اس کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن میں نے دانستہ تأمل کیا کہ کچھ رد و قد ہلو حجت کے بعد انہیں چاقو حاصل کرنے کی سرخوشی زیادہ ہوگی۔ اس طرح وقت گزارنا بھی مقصود تھا۔ دربان کوئی مشاق اور آزمودہ کار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ سید محمود علی نے بڑے دروازے کے لیے 10 آدمیوں کے بعد ہی اسے منتخب کیا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ ملازمین میں ایسی درجہ بندی نہیں ہے، تاہم اس وقت دربان نے اپنے ساتھیوں کے حاکم یا سردار کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ہتھیار پاس ہو تو آدمی کا غمزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، آدمی بے پناہ بے شمار ہو جاتا ہے۔ دربان نے مجھے کوئی مہلت نہیں دی اور اپنا ارادہ تبدیل کر کے ابن کو میری جیب سے چاقو نکالنے کا کام سپرد کیا۔ ابن کے انکار پر اس نے بری طرح اسے لتاڑا۔ ابن کے چہرے پر جال پھیل گیا تھا، وہ جھجکتے ہوئے میری طرف بڑھا، اس کی نگاہوں میں تعصب بھی تھا، معذرت بھی تھی۔ دربان نے بندوق سے میرا نشانہ لے رکھا تھا، مجھے بے حرکت ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ اڈے کے آدمی نہیں تھے جو کوئی وار کرتے ہوئے اوچھے پن سے اجتناب کریں۔ اڈے کے آدمی کو خیال رہتا ہے کہ پھر مقابل کو جواب میں ہر طرح کی آزادی مل جاتی ہے، مقابل سے پھر کسی قاعدے اور ضابطے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سارے گھریلو ملازم تھے، صرف ان کا سرغنہ دربان ان سے خاصا مختلف تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اڈے پاڑے سے وابستگی رہی ہے۔ بٹل کہتا تھا، عام لوگوں کے نرکے میں اڈے کے آدمیوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے احساس تھا آقا کی خوشنودی، اس کی نظروں میں سرخروئی کی تمنا میں کسی کی بینائی بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے اور کوئی مرکہ سر انجام دینے کا سودا کسی کے بھی سر میں سما سکتا تھا۔ رئیس بیگم کو اپنی آتش غضب سرد کرنے کا وقت نہیں ملا ہوگا، وہ مجھ پر یورش کا حکم دیتے ہوئے ان کے لیے حدود کا تعین نہیں کر پائی ہوگی۔ چاقو حاصل ہونے کے بعد ان کی رگوں میں خون کی گردش کچھ اعتدال پر آ سکتی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں رہا تھا کہ مزید چو چراں کیے بغیر ابن کو جیب سے چاقو نکالنے دوں، لیکن یک میرے دماغ میں آیا کہ ان 5 سے کسی اور طرح بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ کچھ اور سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جیسے ہی ابن مسحری کے دائیں طرف میرے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آیا، میں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ہانک لگائی۔ دروازے پر کون ہے؟ یہ ایک فرسودہ سا حربہ تھا، لیکن شاید ہر ایک کا آزمودہ ہے اور عموماً کارگر ہوتا ہے۔ دربان کی جگہ کوئی بھی ہوتا، ایک لحظے کے لیے اس کی توجہ دروازے کی جانب مبذول ہو جاتی۔ میں مسحری پر بیٹھا تھا، دربان مسحری کی پائنٹی سے جڑا کھڑا تھا، اس کی بندوق کی نال میرے سینے سے 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ بندوق اتنے قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ میری نگاہ نال پر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھ اور نگاہ میں ایسے وقت بٹھل کے بقول بہت تال میل ہونا چاہیے۔ ہاتھ نگاہ کا پابند رہے، ہاتھ نگاہ بن جائے۔ بیک وقت ان سب کی نظریں دروازے پر مرکوز ہوئیں۔ ذہنی طور پر بھی میری ہانک کا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش میں وہ منتشر ہوئے۔ اسی طرح بستر پر بیٹھے بیٹھے زکند بھرنے کے انداز میں اپنی جگہ سے بلند ہوا۔ بندوق کی نال پکڑنے اور ضرب لگانے کے لیے میں نے بایاں ہاتھ حالی رکھا تھا۔ بندوق کی نال پکڑنے اور لگانے میں پل بھر کا وقفہ ہوگا۔ مسحری پر کھڑے ہو جانے سے مجھے دربان پر موقع کی فوقیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے سر پہ ضرب لگاتے ہوئے میں نے پوری قوت جمع کی تھی۔ وہ بلک اٹھا، معاون کسی تاخیر کے بغیر۔ میں نے اس کے پیٹ پر گھٹنا مارا، اس دوسری چوٹ کی وہ تاب نہ لا سکا۔
बंदूक पर इसकी गिरफ्त मुतासिर होनी चाहिए थी। बाकी चारों मुझे रोकने के लिए मसहरी पर चढ़ने लगे। मैं इनकी परवाह करता तो दरबान को सांस लेने की फुर्सत मिल जाती। इन चारों के मसहरी पर चढ़ने से पहले बंदूक की नाल पकड़े पकड़े कूद कर मैं मसहरी से नीचे आ गया। दरबान बेहाल हो चुका था। नीचे आके मैंने उल्टे हाथ से इसके मुंह पर तमाचा रसीद किया तो वह बंदूक पर अपना तसल्लुत बरकरार न रख सका। उधर वो चारों मुझसे लिपट गए और छीना झपटी करने लगे। बंदूक कब्जे में आ जाने के बाद इन चारों को संभालना दुश्वार नहीं था। चुनांचे मैंने बंदूक की नाल और बट से उन पर बेदरेक ज़रबे लगाई तो अफरा-तफरी की सूरत हो गई। वो दूर दूर होने लगे। मैंने फौरन दरवाजे का रुख किया ताकि कोई बाहर ना जाने पाए। उनकी पेशानियां सुकड़ गई थी और चेहरों के रंग बदल गए थे। बंदूक के निशाने पर दरबान समेत वो चारों एक तरफ हो गए। दीवार की तरफ मुंह कर लो, मैंने बुलंद आवाज से कहा। उन्होंने फौरन तमील की और सोफे के पास दीवार की तरफ मुंह किए एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। वो 5 थे। उनके मुअत्तल हो जाने के बाद रईस बेगम के अहकाम पर अमल करने के लिए शायद अब 3-4 ही बाकी रह गए होंगे। दरवाज़ा बंद करके मैंने गिलास में बचे हुए पानी के चंद घूंट से हलकतर किया और दरवाजे के करीब कुर्सी खींच के बैठ गया। उन्हें खड़े खड़े चंद मिनट गुजरे होंगे कि मैंने उन्हें बैठ जाने की हदायत की। बैठे हुए आदमी को फ़ौल होने में खड़े हुए आदमी की निस्बत कुछ देर लगती है। 1:30 बज रहा था। बिठल को आ जाना चाहिए था। मेहमान खाने से इब्बन, नजरू, बिशारत बांके और दरबान के ना पहुंचने पर इस बेगम और दीवानी हो गई होगी। उसने यकीनन 2 आदमियों को सैयद की तलाश में या इसके किसी साहिब हैसियत दोस्त के पास मदद के लिए बाहर भेजा होगा। पहले नहीं तो अब उसे किसी को ये खिदमत सौंपनी होगी, बशर्ते कोई चाको चौबंद मुलाजिम उसे आसानी से दस्तयाब हो जाए। बाज़ हादमाओं को मर्दान खाने में आमदोरफ्त की इजाज़त है। वो घर से बाहर नहीं जा सकती, मगर भाग दौड़ करने वाली किसी मुलाजिम या इन 5 गुमशुदगान के सुराग में जनान खाने से बाहर निकल पड़ी होंगी और अब यहाँ आया ही चाहती होंगी। मैं इनका मुंतजर, उनका क्या, किसी का भी। जनान खाने के जिंदा की बात और थी। बांके के सिवा वहाँ सारी औरतें थीं। उनसे नबरद आजमाई का मुझे कोई तजर्बा नहीं था। वहाँ बंद कमरों में इतनी औरतों के सामने मेरा दम घुट रहा था। वक्त गुजरने का अमल भी वहाँ निहायत सुस्त था और मुसलसल ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं बिठल और नसीर बाबा नाकाम न हो गए हों। यहाँ मैं निस्बतन बेहतर हालत में और बेहतर जाविये से था। आगे पीछे कमरे के दरवाजे थे। एक बाहर की तरफ जाली का, दूसरा अंदर की जानिब आम दरवाज़ा। जाली के दरवाजे पर कोई चढ़खनी या कुंडी नहीं थी। मैंने अंदर का दरवाज़ा दोबारा खोल दिया। जाली के दरवाजे से बाहर का मंजर इतना साफ तो नहीं, अलबत्ता नज़र ज़रूर आता था। बाहर से जाली के पार कमरे का अंदर का कुछ हिस्सा तभी दिखाई देता था जब कमरा खूब रोशन हो। वो 5 पहले अकड़ों बैठे थे। बाद में चुपके चुपके उन्होंने आलती पालती की नशिस्त इख्तियार कर ली। जनाना आने से दुहाइयाँ देती हुई रईस बेगम और खादमाओं ने मेरी निस्बत कुछ ऐसी शिद्दत उन्हें बावर कराई थी कि किसी और तरफ देखना और समझना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि कमरा खुला हुआ था। मैं बिस्तर पर दराज था। उनकी अचानक आमद पर मैंने किसी इस्तराब का इजहार भी नहीं किया था। उन्हें जता भी दिया था कि मैं यहीं मौजूद हूँ। बहरहाल मेरे लिए तो इनकी सरकशी और बदहवासी का अच्छा ही नतीजा बरामद हुआ। अब ये एहसास उन्हें भी शायद हो रहा हो। इनमें से सिर्फ इब्बन ने एक बार सर घुमाने के गजीदगी से मेरी तरफ देखने की कोशिश की थी। मुझे कुर्सी पर तैनात देख के उसने फौरन गर्दन सीधी कर ली और सरगोशी में अपने साथियों को कोई फहमाइश भी की। ज़ाहिर एहतियात की। इन कसम पुसरा बेचारगां को दीवार के साथ बैठे हुए 10 मिनट हो चुके होंगे। अभी तक बाहर खामोशी छाई हुई थी। रईस बेगम पर तो एक एक पल क़यामत की तरह गुजर रहा होगा। मेरे अहवाल की तफ्तीश के लिए अब तक किसी को आ जाना चाहिए था। वो 5 भी पहलू बदल रहे थे। मुझे उनकी हैबत क़ज़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मगर इसके सिवा तदारक भी नहीं था। यहाँ से हमारे रुखसत हो जाने के बाद जाने कौन कौन सैयद महमूद अली के अताब का निशाना बने। इब्बन को कसमसाता दे के मुझे ख्याल आया कि इनमें से किसी को बहाल कर देने में बज़ाहिर किसी ज़रर का एहतमाल नहीं। मैंने इब्बन को पुकारा। वो बैठे बैठे उछल पड़ा। मैंने अपने पास आने का इशारा किया तो उसे यकीन नहीं आया। फिर वो मुजरमों की तरह सर झुकाए फटी फटी आंखों और आहिस्ता कदमों से मुझसे कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। अपने साथियों को पानी पिलाओ, मैंने कहा, और फल वगैरह भी इन्हें दे दो। वो हैरानी के एक आलम से गुजरा और इसकी आंखें भर आईं। खामोशी से वो जग और गिलास अपने साथियों के पास ले गया। किसी को प्यास लगी हो या नहीं, हर एक ने जल्दी जल्दी खुद को सैराब किया। अलबत्ता फलों के तश्त को हाथ नहीं लगाया और उन्होंने अपने मुंह दीवार की तरफ किए रखे। जग और गिलास मेज पर रख के इब्बन वापस आया, अपनी जगह चला गया, मगर मेरी आवाज़ पर पलट आया। ऐन इस वक्त मेहमान खाने की राहदारी में आहटें गूंजी। मैंने कुर्सी छोड़ दी। वो 2 लड़कियां थीं, चादर में लिपटी हुई। जाली की दीवार की वजह से इनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। बड़ी बर्क रफ्तारी से वो तकरीबन भागती हुई आई थी और मेरे कमरे से कुछ फासले पर आके ठहर गईं।
ابن کو میں نے روک لیا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں، خود دروازے پر جاؤں یا ابن کو بھیجوں یا ابھی انتظار کروں۔ لڑکیاں یہاں تک آ چکی تھی، لیکن وہ کسی ایسے کمرے میں بے دھڑک کس طرح داخل ہو سکتی تھی جو مجھ سے وابستہ ہو؟ انہیں تو دستک دیتے ہوئے بھی ہول آ رہے ہوں گے۔ میں نے ابن کو دروازے پر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ بے اعتباری بے جواز نہیں تھی، مگر میں خود کو قائل نہ کر سکا کہ ابن جالی کے کھلے دروازے سے بھاگ سکتا ہے۔ شکر ہے ابن نے مجھے شرمسار نہیں کیا۔ وہ جالی کے قریب گیا، فوراً واپس آ گیا۔ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں مجھے بتایا کہ زنان خانے کی 2 خادمائیں جوہی اور نسیم باہر کھڑی ہیں۔ یہ تو میں نے بھی دیکھ لیا تھا، ان کے نام معلوم ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابن میرے دوسرے حکم کے لیے مستعد تھا۔ میری خاموشی پر وہ ایک طرف ہو گیا۔ اس مرتبہ اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں گیا۔ باہر دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کو ٹوک اور ٹہوک رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کو دروازے کے قریب بھٹکنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ ابن کو باہر بھیج کے کسی ہیلے حوالے سے انہیں اندر بلانے کی کوشش کا کچھ حاصل بھی نہیں تھا، اور یوں ابن کی دعوت پر شاید ہی اندر آتی۔ ابن کو دیکھتے ہی وہ طرح طرح کے سوال شروع کر دیتی۔ میری موجودگی میں ان کے سوالوں کے جواب ان کے لیے آسان نہیں تھے۔ وہ کشمکش سے 2-4 باہر کھڑی رہیں۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی حالت ہوگی ان کی۔ دیر ہو گئی تو کسی ایک نے ہمت کی اور دبکی اور چھچلتی ہوئی سی آواز میں اس نے پہلے نظرو بشارت کا نام لیا، پھر بانکے اور ابن کا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کمرے میں جھانکنے کی کوشش بھی کی۔ اندر کمرے میں اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ اس سکون سکوت کے باوجود انہیں کمرے میں داخل ہونے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں اگر اندر ہوں تو مجھے خاموشی رہنا چاہیے۔ زنان خانے کا مختہ انہیں ازبر ہوگا۔ ضروری نہیں کہ زنان خانے سے وہ سیدھی یہاں چلی آئی ہوں۔ پہلے انہوں نے بڑے دروازے پر جا کے وہاں رہ جانے والے واحد دربان سے میرے بارے میں تصدیق کی ہوگی، اور عمارت کے مختلف کوشوں میں مجھے ابن، نظرو اور بشارت وغیرہ کو تلاش کرتے ہوئے میرے کمرے کا رخ کیا ہوگا۔ یہاں آ کے ان کی حیرتیں اور دبیز اور شدید ہو جانی چاہیے۔ اتنے سارے لوگ پھر کون سی کھو میں جا چھپے؟ زمین کھا گئی یا انہیں آسمان نے نکل لیا؟ چند منٹ بعد ان تمام حجت کے لیے انہوں نے دوبارہ اپنے ہم قبیلوں کے نام پکارے۔ ان کی آواز کی لرزش نمایاں تھی۔ 2-4 قدم بڑھ کے انہوں نے دروازے پر دستک دینے کی جسارت قطعاً نہیں کی۔ اس سے زیادہ احسار انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خادم کے ترک و احسار کے لیے مخدوم کا صدق و صفا شرط ہے۔ آخر انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف لوٹ گئیں۔ اچھا ہوا وہ واپس چلی گئیں۔ کسی تدبیر سے انہیں اندر بلا کے نفری بڑھانے سے بہتر میرے لیے یہی تھا کہ وہ حالی ہاتھ زنان خانے واپس چلی جائیں۔ رئیس بیگم کی خدمت میں حاضر ہو کے جانے اب وہ کیسی فسانہ ترازیاں کریں۔ ظاہر ہے اسے اور سنسان و ویران ہی کریں گی۔ 3 بجے کے قریب وٹھل واپس آ گیا اور میں نے جانا میرے سر سے کوئی پہاڑ ہٹ گیا ہے۔ میرے جسم سے بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس کے آنے سے پہلے کہیں سید محمود علی نہ آ جائے۔ میں سے کسی بحث و مباحثے اناد و فساد میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وٹھل کے آنے تک سید کو بھی تمنچے یا بندوق کے زد پر رکھوں۔ وٹھل اتنا تھکا ہوا نہیں لگتا تھا۔ کمرے کا ماجرا دیکھ کے اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یہ کیا ہے رے؟ وہ تنک کے بولا۔ انہیں بتایا تھا کہ مجھے تمہارا انتظار ہے، ہمیں بھی یہاں سے نہیں جانا۔ یہ نہیں مانے۔ دربان نے بندوق تان لی۔ اس نے کچھ زیادہ ہی کھایا ہے، وہ بھڑک کے بولا۔ جاؤ رے، تمہاری ضرورت ادھر ہی زیادہ ہے۔ اس نے جب ہاتھ جھٹک کے انہیں باہر جانے کے لیے کہا تب ان کی سمجھ میں آیا۔ وہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن باہر نہیں نکلے، چونکہ دربان دروازے کی جانب بڑھتے بڑھتے ٹھہر گیا تھا۔ وہ وٹھل کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا۔ سبھی نے اس کی تقلید کی۔ مالک کے آنے میں ابھی کوئی دیر نہیں ہے، پھر کھولنے پڑ جائیں گے، وٹھل نے تلخی سے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ وٹھل نے دربان کی بندوق میرے ہاتھ سے اچک کے اس کی طرف اچھال دی۔ بندوق زمین پر گر جاتی، مگر دربان نے پھرتی سے جھک کے اس پر قبضہ کر لیا اور اپنی جگہ جمع ہوا پھیلی ہوئی آنکھوں سے وٹھل کو دیکھتا رہا۔ نظروں کے ٹوکنے پر وہ حرکت میں آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر جھکائے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پانی پی کے وٹھل مسہری کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا حقہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ سرپوش ہٹا کے اس نے انگلی سے چلم کی راکھ کریدی، پھر بیڑی سلگا کے لمبے لمبے کش کھینچنے لگا۔ وہ اپنے ساتھ کاغذ کا ایک تھیلا لایا تھا۔ تھیلے پر روغنی دھبے پڑے تھے۔ بڑی دیر لگا دی تم نے؟ میری آواز دھیمی تھی۔ ہاں رے، ادھری گاڑی ٹائم پہ نہیں تھی سسری۔ بڑاؤ نے گردن میں رسی الگ سے ڈال رکھی تھی۔ گاڑی چلنے پہ ہی پھندا ہٹایا۔ وہ بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ظفر؟ اب اس کو اپنے کھونڈے پر ٹکنا چاہیے، بات کو مل جائے گا ان سے۔ کس طرف بھیجا ان کو؟ ٹکٹ میں وہی افہاگن ہے۔ دوری کا راستہ ان چھوئی موئیوں کے لیے ٹھیک نہیں رہتا۔